بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کیا فرمایا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت امام حسین کی ولادت پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے، تو ایک فرشتہ فرست جو کہ زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا، اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس لے چلو؟ اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا؟ حضرت امام حسین کی پیدائش ولادت کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا، اسے مجھے دو۔ اسما حضرت امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتے ہیں، علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا بوسہ لیا اور رو کر فرمایا، اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا، خدایا اس کو قتل کرنے والے پر لعنت کر۔ پھر اسما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات فاطمہ علیہ السلام اللہ کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا، میرے بیٹے کو لاؤ، اور اسما امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس دمبے کی ایک ران دائی کو دی۔ پھر حضرت امام حسین کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ تیز گلو پودے جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کے پتے امام حسین علیہ السلام کے سر پر ملے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اسما نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے جو اس دن بھی کہی اور آج بھی اس کی تکرار فرما رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخ نہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے، اور خداوند ان کو دوست رکھ، ہر ایک شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتے ہیں، اور لعنت کر ہر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ ابن شعرا عاشوب نے روایت کی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ علیہ السلام اللہ بیمار ہو گئیں، دودھ کی کمی لاحق ہوئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت آپ علیہ السلام کے منہ میں دی اور اسی سے دودھ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا۔ بعض مورخین نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان آپ علیہ السلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوسنے سے غذا حاصل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے 40 دن تک آپ علیہ السلام کو رزق اور غذا ملتی رہی۔ آپ علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا دودھ پیا نہ کسی اور کا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ علیہ السلام کو لایا جاتا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے۔ آپ علیہ السلام چوستے تھے اور یہ چوسنا 2 یا 3 بار کافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا، اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو 6 ماہ کا پیدا ہوا ہو اور زندہ رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس پرست فرشتے کی، جس کا ایک محترم کتاب کامل الزیارات ابن کھولیا نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے: جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں پطرس نامی ایک فرشتہ تھا جو کہ عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے کے اوپر گر گیا۔ اس نے 600 سال خدا کی عبادت کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پطرس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: خدائے متعال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ پطرس نے عرض کیا: اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام پطرس کو اپنے ساتھ لایا۔ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو پطرس کو باہر ٹھہرایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی اور پھر پطرس کا حال بتایا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی: پطرس کو لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لائے اور اس نے اپنی داستان سنائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا: اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مسح کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: پطرس نے اپنے شکستہ بال امام حسین علیہ السلام سے مسح کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا اور ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی۔ میں اپنے اوپر اس مولود کے احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہر زائرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور ہر سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا اور جو شخص ان کو مبارک دے گا ان تک پہنچاؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔